حافظ نعیم صاحب کو میں نے پہلے بھی آفر کی تھی, آ جاتے الیکشن لڑ لیتے, ان کو لگ پتہ چل جاتا کہ ترازو ہے یا تیر ہے, کیونکہ جن لوگوں نے خدمت کی ہے نا عوام کی, ان کے دلوں میں تیر ہے. جی بھٹو کے نعرے لگ رہے ہیں اور میئر کراچی آ چکے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب. مرتضیٰ وہاب صاحب کتنے پر امید ہے؟ جماعت اسلامی نے کافی کوششیں کی, کورٹ میں بھی چلے گئے کہ کوڈ آف کنڈکٹ ہو رہا ہے, تو کیا کہیں گے, کتنے پوری امید ہے کہ صرف تیر ہی چلے گا 5 نومبر کو؟ آپ کو نظر آ رہا ہے تیر ہی چلے گا انشاءاللہ, کیونکہ گزری والوں پہ یوسی 13 کے دلوں پہ تیر ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے لوگوں کا, یہ آج ہمارا پارٹی کا ایونٹ نہیں ہے, یہاں کی جو معززین ہیں انہوں نے یہ ایونٹ ہمارے لیے رکھا ہے. باقی جماعت اسلامی یا تو تنقید کرتی ہے یا عدالتوں میں مقدمے فائل کرتی ہے, ماضی میں بھی ان چیزوں کو ہم نے فیس کیا. میں آج بھی موجود ہوں, صبح دفتر جاتا ہوں, شہر کا کام کرتا ہوں, رات میں یہاں حلقے میں آتا ہوں تاکہ لوگوں سے مل سکوں, ملاقاتیں کر سکوں. آئیے دیکھ لیجئے, سب کے سامنے ایک حلقے سے جیت چکا ہوں. ابراہیم حیدری سے حافظ نعیم صاحب کو میں نے پہلے بھی آفر کی تھی, آ جاتے الیکشن لڑ لیتے, ان کو لگ پتہ چل جاتا کہ ترازو ہے یا تیر ہے, کیونکہ جن لوگوں نے خدمت کی ہے نا عوام کی, ان کے دلوں میں تیر ہے. اچھا, یہ خدمت آپ ایک کہتے ہیں کہ ینگ ہے اور انرجیٹک ہے, رہنما پیپلز پارٹی میں آپ بہت ینگ ہے اور آپ کا ویژن بھی بہت کلیئر ہے کہ کراچی کو بنانا ہے اور کراچی کو آگے لے کے چلنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو مسائل ہے یوسی 13 کے, وہ کس طرح سے حل ہونے چاہیے, کیونکہ دیرینہ مسئلہ پانی کا جو کہ پورے کراچی میں ہے اور اسپیشلی اس یوسی میں ہے؟ دیکھیں, کراچی بھر کے اندر پانی کا مسئلہ, اور پانی کے مسئلے کو بھی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی حل کر کے دے گی, بلاول صاحب کی حکومت حل کر کے دے گی, ہمارے منشور کا یہ حصہ ہے. اور انشاءاللہ صرف یوسی 13 نہیں بلکہ شہر کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن جو اپنا کردار ادا کرے گا. تنقید کی سیاست کو, تفریق کی سیاست کو, تعصب کی سیاست کو, لسانیت کی سیاست کو ترک کریں گے اس شہر کے اندر, اور میک شور کریں گے کہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے, بچہ جیسے بیٹھا ہوا ہے نا, ان بچوں کی خاطر انشاءاللہ ایک ایسا کراچی بنائیں جس کے اوپر ہم سب کو انشاءاللہ فخر ہو. جب نعرے لگتے ہیں نا تو بچے بھی یوں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے پیپلز پارٹی کی محبت لوگوں سے. انشاءاللہ خدمت خدمت خدمت, تنقید کو ترک کرو, تعصب کو ترک کرو, لوگوں کے عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرو. اور گزری کی عوام نے دیکھا ہے, یوسی 13 کی عوام نے دیکھا ہے کہ ان کے دکھ سکھ میں پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ رہی. اور جو اختیارات ہیں اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اختیارات, کیونکہ ایم کیو ایم کہتے آئیے, میئر کراچی, سابق میئر کراچی وسیم اختر کہتے رہے ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں, جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے اختیارات نہیں مل رہا, تو کیا ان اختیارات کے ساتھ؟ میرا نام مرتضیٰ وہاب ہے اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں. میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ تاریخ مجھے وسیم اختر کے نام سے یاد رکھے یا نعیم الرحمان کے نام سے یاد رکھے. اختیارات مل جائیں گے, اختیارات ہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں, میرے ساتھ چلیے, میں آپ کا فٹ بال گراؤنڈ دکھاتا ہوں, یہاں پہ میں اندر کی گلیاں آپ کو دکھاتا ہوں جو پیور کی گئی ہیں. آپ چلیے میرے ساتھ, میں آپ کو آر او پلانٹ دکھاتا ہوں جو ہم نے بنائے. یہ اختیارات تھے تبھی کام کر کے دیے. یہ لوگ جو نفرت کی سیاست کرتے ہیں نا, ان کی اینک کو اب سائڈ میں رکھنے کی ضرورت ہے, خدمت کی سیاست کرنی ہے. علاقائی سیاست تو نہیں ہو رہی صرف ان علاقوں میں جہاں پیپلز پارٹی ہے, وہاں تو صرف کام نہیں ہو رہا, ہر جگہ کام ہوگا, ہر جگہ. میں کل اسکیم 33 میں صفورہ ٹاؤن کے اندر ایک سڑک کا افتتاح کرنے جا رہا ہوں. ہم کبھی بھی اس سیٹ کو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی کامیاب نہیں ہوئے. اس وقت ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بختیاری یوتھ سینٹر پہ جہاں پر کام ہو رہے ہیں وہاں پیپلز پارٹی کبھی نہیں جیتی ہے. شارع نورجہاں کے اوپر کام ہو رہے ہیں, پیپلز پارٹی وہاں سے کبھی کامیاب نہیں ہوئے. پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں میرے خیال میں 6 ہمارے یوسی چیئرمین کامیاب ہوئے, لیکن کام اگر کرایا ہے, آپ میرے ساتھ بٹھائیں ان لوگوں کو, میں آپ کو بتاؤں گا. آپ مجھے ٹائم دیں گے, پھر میں عوام کے ساتھ آپ کے ساتھ نکلوں گی, یا آج آن ایئر کہہ رہے ہیں آپ ٹائم دیں گے گھنٹے کا؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. گھنٹے کا پتہ نہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کے گھنٹے بجنے والے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جماعت اسلامی جو ویژن لے کے چل رہی ہے, تو کیا کراچی کے دلوں میں جماعت اسلامی کا ویژن اتر گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم عوام الناس تک جو ہے وہ آپ کے ذریعے پیغام کو پہنچا سکیں. دیکھیں, یوسی 13 کے جو مین علاقہ ہے گزری ہے, ڈفرینٹ کے کچھ بلاکس ہیں, اور شیری جناح کا ایک آدھا حصہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ گزری وہ بستی ہے جو بہت پرانی بستی ہے, اور پچھلے کئی سالوں سے اس علاقے پر جو ہے وہ صوبائی گورنمنٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کی موجود ہے, اور انہوں نے یہاں پر عملاً کوئی کام نہیں کیا. یہ اس وقت نہ یہاں پانی جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں ٹینکروں کے ذریعے سیاسی بنیادوں پر تقسیم کیا جاتا ہے. یعنی لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے اگر آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے تو ہم آپ کو پانی فراہم کریں گے. یعنی صوبائی حکومت واٹر اینڈ سیوریج بورڈ پہ قبضہ کر کے یہ کام کر رہی ہے.
سیوریج کے اتنے بڑے مسائل ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جو صوبائی گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ پیپلز پارٹی رہنے کے باوجود یہاں پر وہ کے الیکٹرک کی ساتھ ملی بھگت کرتے ہیں، کنڈا کنیکشن لگواتے ہیں، اور عام آدمی اس سے اتنا تنگ ہو رہا ہے کہ یہاں 8 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اور اس وقت لوگ اصل میں لاسٹ ٹائم جو پچھلے جتنے دفعہ بھی پہلے یہ سیٹ ہمیشہ جماعت اسلامی جیتتی رہی ہے، اور اس دفعہ جماعت اسلامی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا یہ مشترکہ امیدوار ہیں ہمارے نور اسلام صاحب، اور تحریک انصاف کے ہمارے دوست بھی سب یہاں موجود ہیں. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کو اس بات کا احساس ہے کہ پیپلز پارٹی جب پہلے سیٹ اگر جیتتی رہی ہے تو یہ اس وقت جیتی ہے جب ان کی صوبائی حکومت رہی ہے. تو صوبائی حکومت کا ایک پریشر، ایک ان کا عمل دخل، اور اس دفعہ صوبائی حکومت ان کی موجود نہیں ہے. آج ہم نے انتظامیہ سے ملاقات بھی کی ہے، اور ہمیں امید ہے، ہم نے پورا ڈور ٹو ڈور لوگوں سے رابطہ کیا ہے، اور ہم نے آج انتظامیہ سے بھی رابطہ کیا ہے، پولیس کے DRO سے، DC صاحب سے، اور ہم کل ہماری DIG سے ملاقات ہے، رینجرز کے ونگ کمانڈر سے ملاقات ہے. اور ہم نے یہ کہا ہے کہ بالکل غیر جانبدارانہ الیکشن ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر شفاف الیکشن ہونے چاہیے. ہم یہ چاہیں گے کہ بہت پرامن ہو. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں دھاندلی کہاں سے ہوئی ہے؟ سب سے پہلے مرزا وہاب صاحب جو یہاں کے رہائشی نہیں ہے، انہوں نے ایک جعلی شناختی کارڈ جو ہے وہ ڈیفنس کے رہائشی وہاں سے لے کر یہ آئے ہیں، اور یہاں سے وہ انتخاب لڑ رہے ہیں. جس آدمی کی بنیاد ہی غلط ہو، آپ مجھے بتائیں وہ عوام کی خدمت کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اس وقت حالات ہیں ہمارے.